جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز۔ تجارت کے خواہش مند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء کرام، حفاظ، ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لیے خصوصی رعایت۔ تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ ری نوٹ ویلنیس نووا، داد، کھاد، کھجلی، فنگل انفیکشن اور اس کے علاوہ بڑی بیماریوں کا بھروسہ مند علاج۔ ری نوٹ اس نووا ایک لاجواب دوا۔ تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اکرام، تحفظ دین میڈیا میں آپ کا استقبال ہے، خیر مقدم ہے ہمارے خصوصی شو پرائم ٹائم میں۔ میں ہوں آپ کا دوست ابرار الحق۔ ناظرین، کھیل کا مقابلہ صرف اچھے کھلاڑیوں سے نہیں جیتا جاتا، بلکہ اس کے لیے مؤثر حکمت عملی اور منصوبہ بندی بھی ضروری ہوتی ہے۔ اچھا کپتان یہ کام اپنے دوستوں کے مشورے سے یا اپنے ساتھیوں کے مشورے سے کرتا ہے۔ عدم اعتماد کی تحریک کے دوران اس کا بہترین مظاہرہ حزب اختلاف کے اتحاد انڈیا نے کیا۔ اس کے برعکس برسر اقتدار کی حکومت کی رعونت نے اس کا بیڑا غرق کر دیا، کیونکہ ان لوگوں کا دماغ آسمان پر اڑ رہا تھا اور زمین پر یعنی ایوان کے اندر رسوائی ان کی منتظر تھی۔ عام حالات میں میڈیا حزب اختلاف کے ساتھ مل کر عوام کے مسائل کو اٹھاتا ہے، لیکن وطن عزیز میں انتظامیہ کے ساتھ قومی بلکہ گودی میڈیا حزب اقتدار کا دم چھلا بنا ہوا ہے۔ وہ چند ہڈیوں کے خاطر حکومت کے آگے دم ہلاتا ہے، کیونکہ میڈیا ان کے مخالفین کو اول تو نظر انداز کرے گا اور اگر متوجہ ہوگا بھی تو صرف خامیاں دکھائے گا، کیونکہ سرکاری خوشامد کے عوض بہت کچھ ملتا ہے، جیسے سرکاری مراعات کے علاوہ دھن، دولت اور عیش و عشرت وغیرہ وغیرہ۔ ناظرین، اس مرتبہ سرکار کو گھیرنے اور میڈیا کو متوجہ کرنے کی خاطر ایوان میں کانگریس کے ڈپٹی لیڈر گوگوئی کی جانب سے عدم اعتماد کی تحریک پیش کی گئی۔ ایوان کی میز پر ضروری دستاویزات رکھے جانے کے بعد اسپیکر اوم برلا نے اعلان کیا کہ انہیں مسٹر گوگوئی کی طرف سے وزراء کی کونسل میں عدم اعتماد کی تحریک موصول ہوئی ہے، وہ اس تحریک کو منظوری فراہم کرتے ہیں۔ لوک سبھا اسپیکر نے کہا ہے کہ ایوان کے قائدین سے صلاح و مشورے کے بعد وہ تحریک عدم اعتماد پر بحث کے لیے وقت کا تعین کریں گے۔ موجودہ مدت کار میں مودی حکومت کے خلاف اپوزیشن کی طرف سے پہلی مرتبہ عدم اعتماد تحریک پیش کی گئی۔ گزشتہ مہینے 26 تاریخ کو اس پر بحث کے لیے منظوری ملنے کے بعد اس مہینے 8 اگست تک سرکار کو تیاری کے لیے جملہ 13 دنوں کا وقفہ ملا، مگر اس نے اسے گنوا دیا۔ ناظرین، بھارت میں رائج برطانوی طرز عمل کے پارلیمانی نظام کو ویسٹ منسٹر کہا جاتا ہے۔ اس میں پارلیمان کے اندر اجتماعی ذمہ داری کے تحت کونسل آف منسٹر پر تمام ارکان کو اعتماد میں لے کر پارلیمانی اعتماد بحال رکھنے کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس نظام حکومت میں اگر وزیر اعظم ایوان کا اعتماد کھو بیٹھے تو اسے استعفیٰ دینا پڑتا ہے اور اس صورت میں حکومت گر جاتی ہے۔ اجتماعی ذمہ داری کو ناپنے کا طریقہ کار کو عدم اعتماد کہا جاتا ہے۔ ہندوستان کے آئین کی دفعہ 75 اجتماعی ذمہ داری کی بات کرتی ہیں اور پارلیمنٹ کے رولز آف پروسیجرز نمبر 198 میں عدم اعتماد کا طریقہ درج ہے۔ اپوزیشن کا کوئی بھی رکن یہ موشن لا سکتا ہے، بشرطے کہ لوک سبھا کے 50 ممبران اس کی تائید کریں۔ قرارداد کی منظوری سے 14 دن کے اندر اسپیکر اس پر بحث کے لیے لوک سبھا کا اجلاس بلانے کا پابند ہے۔ بحث کے بعد لوک سبھا میں ووٹنگ کروائی جاتی ہے۔ اس میں حکومت کو 543 میں سے 272 اراکین کی حمایت ثابت کرنی ہوتی ہے۔ چونکہ بی جے پی کے پاس واضح اکثریت تھی، اس لیے سرکار کے استحکام کی بابت کوئی تجسس نہیں تھا۔ ہندوستانی پارلیمنٹ کے ایوان میں آزادی کے بعد سے کل 27 مرتبہ عدم اعتماد کی تحریک لائی گئی۔ پہلی بار 1963 میں جواہر لال نہرو کی حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی، مگر ناکام ہو گئی اور چین سے جنگ میں شکست کے بعد یہ تحریک جے پی کرپلانی نے پیش کی تھی۔ وہ دوبارہ کانگریس کے صدر نہ بنائے جانے پر بھی نہرو سے نالاں تھے، اس کے باوجود ان کے حق میں صرف 62 ووٹ پڑے تھے۔ اندرا گاندھی کی حکومت کے خلاف 15 مرتبہ عدم اعتماد کی تحریک پیش کی گئی۔ لال بہادر شاستری اور نرسمہا راؤ کی حکومت کے خلاف 3 مرتبہ عدم اعتماد تحریک پیش کیا گیا اور مرارجی دیسائی اور نریندر مودی نے 2 مرتبہ تحریک اعتماد کا سامنا کیا ہے اور 1 مرتبہ راجیو گاندھی اور اٹل بہاری واجپئی کو بھی اس سے سابقہ پیش آیا۔ ناظرین، 2018 میں تیلگو دیشم پارٹی کی طرف سے پیش کی جانے والی تحریک عدم اعتماد کو مودی حکومت نے بھاری اکثریت سے ناکام بنا دیا تھا اور اس بار بھی یہی ہوا۔ بظاہر ہر رکن پارلیمان کو پارٹی ہدایات کے خلاف ووٹ ڈالنے کی آزادی ہے، مگر وپ کے خلاف ورزی کے لیے اسے آئین ہند کے 10ویں شیڈول میں موجودہ دل بدلی قانون کے تحت رکنیت گنوانی پڑ سکتی ہے۔ اس لیے لوگ ضمیر کے بجائے ہنڑ کے آگے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں۔
اکثریت کے غرور میں مودی سرکار اس بار عدم اعتماد کی تحریک کو سنجیدگی سے نہیں لیا اور اس کی قیمت چکائی۔ ان 13 دنوں کے اندر اگر اپنا ایک وفد منی پور روانہ کر دیتی اور کچھ ٹھوس اقدامات کیے جاتے، ان کے پاس بحث کے دوران کہنے کے لیے بہت کچھ تو ہو سکتا تھا۔ عدم اعتماد کی تحریک پر بحث کے آخری دن ادھیر رنجن چودھری کا خطاب اس قدر زوراور تھا کہ اس کے آگے بڑھ بولے وزیر اعظم کی 2 گھنٹے طویل تقریر بھی نہیں ٹک سکی۔ وزیر اعظم چونکہ آئیں بائیں شائع کہے جا رہے تھے، اس لیے انہیں موضوع پر لانے کے لیے اپوزیشن کو واک آؤٹ کرنا پڑا۔ اس طرح ثابت ہو گیا کہ کس طرح بہتر حکمت عملی اور پیش بندی سے طاقتور مد مقابل کو بھی زیر کیا جا سکتا ہے، ہرایا جا سکتا ہے۔ عدم اعتماد تحریک چونکہ حکومت گرانے کے لیے تھی ہی نہیں، اس لیے اس زاویے سے اس کا جائزہ درست نہیں ہے۔ منی پور کے تشدد اور پھر اس عدم اعتماد کی تحریک نے ان کا کھیل ختم کر دیا ہے۔ اب ان کی سیاست سکرات کے عالم میں مبتلا ہو چکی ہیں اور ICU کے اندر آخری سانسیں گن رہی ہیں۔ بقیہ وقت ہی بتائے گا کہ آگے ہوتا ہے کیا کیا۔ خیر ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔